کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو ہمیں محبت کا مطلب سکھا کر ہمیشہ کے لیے احساس سے خالی کر جاتا ہے۔ میرا نام ہنا ہے۔ میں عام نہیں تھی مگر کسی کے لیے خاص بھی نہیں تھی۔ میرے خواب نرم تھے جیسے بارش کی خوشبو، اور دل وہ تو یقین کرنے میں ماہر تھا۔ میں نے کبھی ارمان کو پانے کا خواب نہیں دیکھا تھا، مگر وہ خود آ کر میری زندگی میں کچھ ایسا اترا جیسے دھوپ کسی ٹھنڈی چھاؤں کو چھو لے۔ وہ نرالا نہیں تھا، مگر اس کے انداز میں ایک جادو تھا۔ بولتا تو لگتا جیسے لفظ اس کے قابو میں ہو۔ وہ دیکھتا تو یوں جیسے دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے معمولی ہو۔ شروع میں ہم صرف دفتر کے ساتھی تھے، باتیں چھوٹی چھوٹی، کبھی فائلوں کے درمیان، کبھی چائے کے وقفے میں۔ میں مسکرا دیتی اور وہ نظریں چرا لیتا۔ مجھے لگا شاید یہ دوستی ہے، مگر دل کہتا تھا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ پھر ایک دن اس نے کہا، ہنا، تم بہت الگ ہو، تمہاری آنکھوں میں سکون ہے جو آج کل کسی میں نہیں ملتا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سکون؟ شاید وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ دل دھڑکنا بھی ایک سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے ٹوٹ کر محسوس کرنے لگتے ہیں تب وہی احساس ہمیں سب سے زیادہ توڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ارمان کی باتوں نے میری خاموشیوں کو رنگ دینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے لباس بدل دیے، انداز بدل دیے، حتیٰ کہ خواب بھی بدل گئے۔ اب ان میں صرف وہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم بھی مجھ سے کچھ محسوس کرتے ہو؟ وہ مسکرایا، ہنا، تم بہت اچھی ہو، مگر رشتوں میں نہیں پھنستا۔ محبت کمزور لوگوں کا کھیل ہے۔ اس کے الفاظ نے جیسے میرا دل چیر دیا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں نے دل کی حقیقت بتا دی۔ اور اس دن کے بعد میں بدل گئی۔ میں نے بولنا کم کر دیا، ہنسنا چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی دفتر آتا، بات کرتا، مگر میرے لیے اس کی ہر بات زخم بن گئی تھی۔ میں نے رب سے دعا کی، یا اللہ، اگر محبت خطا تھی تو اب دل مضبوط کر دے۔ میں اب کسی کے لفظوں میں نہیں بہکنا چاہتی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے سیکھ لیا کہ محبت صرف لفظ نہیں، کبھی کبھی یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ وقت وہ چور ہے جو سب کچھ چھین لیتا ہے، اور میں نے یہ بات بہت دیر میں سمجھی۔ ارمان اب بھی وہی تھا، پر اعتماد، خوش مزاج، لیکن اس کی باتوں میں وہ نرمی نہیں رہی جو کبھی میرے دل کو چھو کر جایا کرتی تھی۔ اب اس کی نظریں اکثر فون پر ٹکی رہتی تھی، اور اس کی مسکراہٹیں کسی اور کے لیے مخصوص لگتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کہانی میں آہستہ آہستہ میں کہیں مٹ رہی ہوں۔
ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم کسی سے بات کرتے ہو؟ وہ بے فکری سے ہنسا، ہاں رخسار، وہ بس دوست ہے تم جیسی۔ مجھے لگا جیسے زمیں پیروں کے تلے سے نکل گئی۔ تم جیسے، یہ دو لفظ میرے لیے موت سے کم نہ تھے۔ میں خاموش رہی، نہ کوئی الزام، نہ کوئی سوال۔ میں جانتی تھی محبت میں دلیلیں نہیں چلتی، بس دل ٹوٹتا ہے اور انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور رخسار کا نام اب اس کی زبان پر عام ہو گیا۔ کبھی وہ اس کے لطیفے سنتا، کبھی اس کے لطیفے سناتا، کبھی کہتا تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ بہت پریکٹیکل ہے اور میں ہنستی رہتی، مگر اندر سے ہر دن مرنے لگی۔ ایک شام دفتر سے واپسی پر بارش ہو رہی تھی۔ میں چھت کے نیچے کھڑی تھی اور ارمان کار میں بیٹھا اس کا فون اٹینڈ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جو میرے لیے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دل میں بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر میرا نصیب یہی ہے تو مجھے شکایت کی ہمت بھی نہ دینا۔ اور چند دن بعد اس نے بتایا کہ وہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ میں نے پرس سے رومال نکالا اور دھیرے سے کہا، اللہ نصیب اچھے کرے۔ بس اتنا ہی کہا، لیکن وہ لمحہ میری پوری زندگی پر بھاری پڑ گیا۔ شادی کے بعد ارمان بہت بدل گیا۔ دفتر آنا کم، باتیں ختم۔ میں اب ایک سایہ تھی جو کسی کے ماضی میں رہ گئی تھی۔ ایک دن اس نے آفس میں آ کر کہا، ہنا تم اچھی ہو مگر اب زندگی آگے بڑھاؤ۔ میں خوش ہوں، تم بھی خوش رہو۔ میں نے بس اتنا جواب دیا، میں خوش ہوں ارمان، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اور سچی محبت کبھی رسوا نہیں کرتی، اور وہ بس خاموش کر دیتی ہے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھا جب وہ خود روتا آیا۔ رخسار نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ ٹوٹا ہوا یقین تھا جو کبھی میرے دل میں تھا۔ اس نے کہا، ہنا تم سچ کہتی تھی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں مسکرائی، نہیں ارمان، محبت ختم نہیں ہوتی، بس انسان بدل جاتے ہیں۔ میں مڑ کر چل دی، پچھلے دروازے سے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ میرے قدم ہلکے تھے، دل پرسکون، کیونکہ میں نے ہار کر جیت لی تھی۔ دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارمان کے لبوں پر کئی الفاظ آ کر رک گئے تھے، اور میں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، جی۔ ارمان کے لیے وہ جی ایک طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ آواز جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن تھی، اب اجنبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہنا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر دروازہ تھوڑا سا کھول کر بولی، آ جاؤ، مگر صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں چائے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ جملہ نہ نرم تھا نہ سخت، بس ایک حد بندی تھی۔ کمرے میں سادگی تھی، دیواروں پر قرآن کی آیات لگی تھی، اور ایک گوشے میں ایک چھوٹی سی جائے نماز رکھی تھی۔ ارمان نے محسوس کیا، یہ وہی ہی نہ تھی، مگر اب اندر سے نوری ہو گئی تھی۔ وہ عورت جو کبھی آنکھوں سے بولتی تھی، اب سکون سے خاموش رہتی تھی۔ میں جانتا ہوں، ارمان نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں دکھ دیے، تمہیں توڑ دیا، لیکن یقین جانو، میں آج خود اس سزا میں جی رہا ہوں۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، سزا؟ ارمان، سزا وہ نہیں ہوتی جو تم پر آتی ہے، سزا وہ ہوتی ہے جب تم اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتے، اور تمہیں شرمندگی تو آج آئی ہے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ارمان کے ہاتھ کپ کے کنارے پر لرز گئے۔ میں تمہیں واپس چاہتا ہوں ہنا، میں بدل گیا ہوں۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ میں مسکرائی۔ بدلنا اچھی بات ہے، لیکن کیا تم یہ بدلا ہوا ارمان اس وقت بھی لاتے جب میں تمہارے سامنے چپ چاپ رو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی ارمان، لیکن تم نے اس محبت کو کمزوری سمجھا۔ آج تم کمزور ہو اور میں مضبوط۔ وقت نے ہمیں برابر کر دیا ہے۔ اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش برسنے لگی، اور اس آواز میں جیسے پرانے دنوں کی یادیں کھل گئی تھی۔ ارمان نے ہمت کر کے کہا، ایک موقع دے دو پلیز، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور میں نے نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں ارمان، اب میں اپنے زخموں کو مرہم دے چکی ہوں۔ میری زندگی اب کسی کے آس پاس نہیں گھومتی۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ عورت کی پہچان محبت نہیں بلکہ عزت ہے۔ ارمان کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے محسوس کیا، محبت جب احترام کے بغیر ہو تو صرف تکلیف بن جاتی ہے۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا کبھی مجھے معاف کرو گی؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا ارمان، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم میری یاد میں جیو، بلکہ اپنی غلطی میں بدل جاؤ۔ وہ دروازہ بند ہوا، اور ارمان کی زندگی کا آخری سہارا بھی۔ اس رات وہ طویل وقت تک بارش میں کھڑا رہا۔ پانی اس کے چہرے سے بہتا رہا، مگر اندر کی آگ بجھی نہیں۔ وہ جان چکا تھا
کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس انسان اس کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ مہینے بعد ارمان نے سنا کہ ہینا نے ایک یتیم خانے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کمزور عورتوں کو خود مختار بنانا سکھا رہی تھی۔ ارمان نے دور سے دیکھا، میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، چہرے پر روشنی تھی اور دل میں سکون۔ ارمان نے دھیرے سے کہا، وہ جیت گئی اور میں اپنی سنگ دلی سے ہار گیا۔ ارمان اب وہ نہیں رہا تھا جو شخص کبھی بھی اپنی انا میں غرق تھا۔ اب ہر نماز میں آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگتا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور اس کی دنیا سونی ہوتی گئی۔ دفتر چھوڑ دیا، دوست کم ہو گئے۔ اب وہ زیادہ تر تنہائی میں رہتا تھا، جہاں صرف یادیں تھیں اور ایک چہرہ، ہینا۔ کبھی کبھی وہ یتیم خانے کے باہر سے گزرتا، جہاں میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ دور سے دیکھتا مگر قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسے لگا جیسے وہ روشنی میں ہے اور وہ خود اندھیرے کا حصہ۔ ایک دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا جب اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا ہے۔ کہتا ہے، بیٹا، دکھ چہرے پر لکھا ہے، اگر دل بوجھل ہے تو اسے اچھے کاموں میں ہلکا کرو۔ یہ جملہ ارمان کے دل میں تیر کی طرح اترا اور اس نے اسی دن شاید فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کسی بھلائی کے کام میں لگائے گا۔ اب ارمان نے میرے یتیم خانے کو چندہ بھیجنا شروع کر دیا، بغیر نام کے۔ ہر ماہ ایک لفافہ آتا جس پر لکھا ہوتا، کسی معصوم کے لیے، کسی گناہ گار کی طرف سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون بھیج رہا ہے، مگر میں اکثر سوچتی شاید کوئی شخص اپنی غلطی کا بوجھ اتار رہا ہے۔ اس طرح کچھ مہینے گزرے۔ ایک دن یتیم خانے کے باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور میں بچوں کو گھر چھوڑنے نکلی۔ سڑک پر بہت پانی تھا، سڑک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ دور سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور لمحوں میں ایک ہلکی سی چیخ سنائی تھی۔ لوگ بھاگے، زمین پر میں پڑی تھی اور قریب ہی ایک شخص شدید زخمی حالت میں۔ ارمان، اس طرح ہم دونوں ایک ہی حادثے کا شکار ہوئے، ایک بچاتے ہوئے، دوسرا پچھتاتے ہوئے۔ ہسپتال میں جا کر جب مجھے ہوش آیا، میں نے سنا کہ ارمان کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں۔ میں فوراً اٹھی، نرس سے کہا مجھے اس کے پاس جانا ہے، لیکن نرس نے روکتے ہوئے کہا وہ بہت کمزور ہے مگر ہوش میں ہے۔ جب میں اس کے کمرہ میں داخل ہوئی، ارمان نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اور میرے لب کپ کپانے لگے۔ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کیوں کی ارمان؟
ارمان نے آہستہ سے کہا، شاید یہ میرا کفارہ تھا، میری سنگ دلی کا، میری خود غرضی کا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار تمہارے لیے کچھ صحیح کر جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا ارمان، اب تم بھی خود کو معاف کر لو۔ ارمان نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما۔ تم ہمیشہ سے روشنی تھی ہی نا، میں ہی اندھا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک کمزور مسکراہٹ آئی اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد مانیٹر کی آواز ایک سیدھی لکیر میں بدل گئی، جیسے زندگی کی لکیر پوری ہو چکی ہو۔ ہنا اس کے پاس بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر میرے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، جاؤ ارمان، اب تم آزاد ہو چکے ہو۔ محبت نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور اس طرح کئی مہینے گزر گئے۔ یتیم خانے کے باہر ایک تختی لگائی گئی، سنگ دل صنم فاؤنڈیشن، محبت کی غلطیوں کو نیکی میں بدلنے کا وعدہ۔ اور نیچے چھوٹے حروف میں لکھا تھا، ارمان اور ہنا، دو نام ایک سبق۔ صبح کی نرم دھوپ یتیم خانے کے صحن میں پھیل رہی تھی۔ بچے ہنس رہے تھے، تتلیاں اڑ رہی تھیں، مگر آج ہنا کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ آج ارمان کو دنیا چھوڑے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ دن جیسے کل کی بات لگتا تھا، جب اس نے اپنی جان دے کر میری جان بچائی تھی۔ میں نے کمرے کی میز پر پڑا ایک چھوٹا سا نیلا ڈبہ کھولا، جس کے اندر ایک خط رکھا تھا، جسے میں کئی مہینوں سے لکھتی جا رہی تھی، مگر اس تحریر کو مکمل نہیں کر پائی۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ وہ خط ارمان کی قبر پر رکھاؤں گی۔ خط یوں تھا، سنگ دل صنم کے نام، ارمان، کبھی تم نے کہا تھا کہ محبت کمزور لوگوں کا کھیل ہے، اور میں نے اس دن یقین کر لیا تھا کہ تم مضبوط ہو، مگر آج سمجھ آئی کہ محبت کمزور نہیں کرتی، یہ انسان کو اصل بناتی ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا، مگر اس ٹھکرانے نے مجھے وہ عورت بنا دیا جو آج دوسروں کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ اگر تم سنگ دل نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج اتنی مضبوط کبھی نہ بنتی۔ تمہاری یادیں اب دکھ نہیں دیتی، بلکہ سبق بن گئی ہے کہ محبت صرف حاصل کرنا نہیں، چھوڑ دینا بھی
ایک عبادت ہے۔ یاد ہے وہ دن جب میں تمہارے سامنے خاموش کھڑی تھی اور تم نے نظریں پھیر لی تھی۔ آج میں ان خاموشیوں کو دعاؤں میں بدل چکی ہوں۔ ارمان، جاؤ ارمان، میں نے تمہیں معاف کیا، نہ اس لیے کہ تم اس کے لائق تھے، بلکہ اس لیے کہ میں دل میں بوجھ لے کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ میری زندگی اب ان بچوں کے گرد گھومتی ہے جنہیں محبت کی زبان سکھانی ہے، اور تم ان سب کے لیے ایک کہانی بن گئے ہو۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ کبھی کوئی سنگ دل بھی کسی کی جان بچا کر اپنا دل بدل سکتا ہے۔ تمہاری قبر پر جب بھی پھول رکھتی ہوں تو دل کہتا ہے کہ محبت ابھی ختم نہیں ہوئی، بس محبت نے اپنی شکل بدل گئی۔ اب وہ عشق نہیں جو دل کو توڑتا ہے، بلکہ وہ دعا ہے جو روح کو جوڑتی ہے۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعاگو رہوں گی، کیونکہ تمہاری سنگ دلی نے مجھے میرا رب یاد دلایا۔ خدا حافظ ارمان، تمہاری ہنا۔ ہنا نے خط کو طے کر کے نیلے ربن سے باندھا، پھر سفید چادر اوڑھی اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہر جھونکا جیسے ماضی کی خوشبو لا رہا تھا۔ ارمان کی قبر کے پاس پہنچی، سبز گھاس اور اس پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے خط رکھا اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، جیسے تو نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو سکون دیا، ویسے ہی ہر اس دل کو صبر دے جو سچی محبت میں رویا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ چند لمحے بعد ہلکی سی ہوا چلی اور وہ خط قبر کے اوپر سے سرکتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، شاید یہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ اور اسی شام یتیم خانے میں بچے اس کے گرد جمع تھے۔ ایک بچی نے پوچھا، مس، کیا سچی محبت ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے؟ اور میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹا، سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس رب کے قریب چلی جاتی ہے۔ اور اس بچی نے کہا، تو پھر مس آپ روتی کیوں ہیں کبھی کبھی؟ اور میں نے ہلکے سے اس کو جواب دیا، بیٹا، کیونکہ جب دل دعا بن جائے تو آنکھیں اکثر بھیگ جایا کرتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پچھلی دیواروں پر ٹنگی تصویر میں 2 نام لکھے تھے، ایک ارمان اور ہنا، اور نیچے الفاظ چمک رہے تھے، سنگ دل صنم، ایک محبت، ایک سزا، ایک دعا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اچھی سی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔